اس کو بھی آج کل جو یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، یہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش، پھر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سائنس سے ثابت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ جو چیز سائنس کی فیلڈ نہیں ہے وہ بھی کس کے پہ ڈالی جائے؟ سائنس سے۔ ایک ایسے ہی آج مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا، مفتی صاحب یہ کورونا کی ویکسین کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ سے کوئی پوچھے بخار میں پیناڈول کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ او بھائی یہ اسلام کی فیلڈ بولو۔ ہاں یہ ہوگی کہ حرام اجزاء ہیں تو حرام ہے، حلال اجزاء ہیں تو پھر کھانی چاہیے کہ نہیں، یہ اسلام نہیں کہے گا، یہ کون کہے گا؟ یہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے۔ اسلام بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے پوچھو۔ تو ویکسین یہ مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے۔ ہاں ویکسین میں کوئی حرام عنصر شامل ہو تو مفتیوں کی فیلڈ ہے، لیکن حرام عنصر اگر نہیں ہے تو پھر کورونا کی ویکسین لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے یہ مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے، یہ کس کی فیلڈ ہے؟ ڈاکٹروں کی۔ اور اس میں جو اجزاء ہیں وہ حلال ہیں یا حرام، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے، یہ کس کی فیلڈ ہے؟ ڈاکٹر تو یہ بتائیں گے یہ اجزاء ہیں، اب ان اجزاء پہ حلال کا فتویٰ لگانا ہے یا حرام کا، یہ کس کی فیلڈ ہے؟ مفتیوں کی۔ تو ہر چیز سائنس کی فیلڈ نہیں ہوتی۔ یہ فلاں سن میں یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ سائنس کی فیلڈ نہیں ہے، یہ تاریخ دانوں کی فیلڈ ہے۔ کربلا میں حضرت حسین کا قتل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یہ نیوٹن اور ڈاروین تھوڑی بتائے گا آپ کو، یہ تو مورخین بتائیں گے نا۔ بہت مشکل ہے، کیا ہو گیا یار، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا اور رات کے ٹائم پہ۔ یہ تو مورخین تاریخ دان بتائیں گے۔ اب جب آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو کوئی تاریخ دان موجود تھا ہیں کہ کیسے پیدا ہوئے، پھر کیا کیا واقعات ہوئے؟ ظاہر ہے نہیں تھا، اس لیے یہ ڈائریکٹ کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے شخص ہے نا دنیا میں، تو اللہ بتاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ کہنا کہ سائنس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، تو یہ پاگلوں اور بیوقوفوں والی باتیں ہیں۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور کیسے؟ مٹی سے، آدم کو۔ پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ ہمیں دنیا میں جب لایا جا رہا ہے تو ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور جو آدم کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں بندر سے انسان بنائے، انہوں نے انسان کو پروٹوکول بولو نہیں دیا، انہوں نے تو انسان کی ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے وہ، تو پھر انسان قابل عزت تھوڑی ہوا۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا بڑے اہتمام کے ساتھ آیا تھا، وہ ایسے ہی نہیں آ گیا، ساری مخلوق نے اس کو، آدم کو سجدہ کیا۔ شیطان اڑ گیا، اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے کہا فاہبط منہا، دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، تجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میرے حکم کے سامنے تو تکبر کر، انک من الصاغرین، آج سے تو میری نظر سے گر گیا ہے۔ بجائے توبہ کرنے کے شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، میں تجھے قیامت سے پہلے موت نہیں دوں گا، کر لے جو کرنا ہے۔ قال فبما اغویتنی، اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جب بھی یہ آدم سیدھے راستے پہ چلے گا میں اس راستے کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤں گا، نہیں چلنے دوں گا۔ یہ جیلسی، حسد، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے حسد میں آ گیا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اے اللہ یعنی چیلنج کر رہے اللہ کو، میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ ان میں سے اکثر کو تو دیکھے گا کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے۔ 100% کا تو میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن اکثریت کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑوں گا۔ کیسے چیلنج کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، نہ ریزلٹ بتا رہا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو کہہ کر گئے کہ یار فلاں دہشت گرد ہے، اس سے لڑنا ہے۔ ایک طریقہ دھمکی کا یہ ہوتا ہے کہ میں اب تو نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لینا کل صبح اخبار میں اس کی رپورٹ آ جائے گی، یعنی خبر بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بس یہ سمجھو کہ یہ کام ہے بھائی، ہو گیا، بس سمجھو کہ یہ بس آپ نے مجھے کہہ دیا نا، کل صبح اخبار میں آ جائے گا وہ۔ یہ طریقہ ہوتا ہے
بڑی دھمکی کا. تو شیطان یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا, شیطان کہہ رہا ہے اللہ میں خبر پیش کر رہا ہوں, لا تجد اکثرہم شاکرین, اکثر لوگوں کو تو دیکھے گا کہ وہ شکر گزار نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا نا, اس دعوے میں شیطان نے اپنے آپ کو سچا پایا. اکثریت کو شیطان جہنم کا ایندھن بنا چکا ہے. جب شیطان نے یہ کام کیا, اللہ نے کہا اخرج منہا مذءوما مدحورا, نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر. یعنی بجائے توبہ کرنے کے اور چیلنج پہ چیلنج کر رہا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ من تبعک منہم, ٹھیک ہے میں نے تجھے لوگوں میں چھوڑ دیا, تو ان کو گمراہ کر, لیکن میں تجھے بتاؤں کہ جو تجھے فالو کریں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, تجھ سمیت ان لوگوں کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال کے جہنم کو میں بھر دوں گا. میں بھی جہنم بھرنے میں بخل سے کام نہیں لوں گا, لیکن میں یہ بات تیری لوگوں کو بتاؤں گا ضرور کہ وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے, ادھر تو اللہ کا مکالمہ کس سے چل رہا ہے بھائی, شیطان سے. چل جا تجھے مہلت دی, پنجہ آزما تو جا کے. ادھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے خطاب کیا وَيَا آدم, اور اے آدم, اسکن انتا وزوجک الجنہ, تو اور تیری بیوی دونوں کہاں زندگی گزارو, جنت میں. جنت میں عیش و عشرت کرو. اور فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, تم دونوں کو میں کہہ رہا ہوں پوری جنت تمہارے لیے میں نے حلال کر دی, جہاں سے کھاؤ چاہو کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, یہ والا جو درخت ہے کھانا تو دور کی بات, اس کے قریب بھی مت جانا, اس کے قریب بھی مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. فوس شیطان آ گیا, اس نے کیسا ہوشیار ہے, چلو پہلے آدمی کو چھوڑ دیتا, کہ کل سے میں اپنا کام ابھی تھوڑا ریسٹ کر لوں, ابھی تو دھمکیاں ومکیاں چلی ہیں, ذرا ایک ہفتہ ریسٹ کرتا ہوں, تھوڑا آرام کرتا ہوں, اس کے بعد پھر جو ہے کوشش کریں گے. ویژنری لوگ جو ہے نا وہ ریسٹ نہیں, چاہے اچھا ویژن ہو چاہے برا ویژن, اس سے پتہ چلتا ہے. اور شیطان اس میں کامیاب بھی ہوا. قرآن کہہ رہے اکثریت کہاں جائے گی, جہنم میں. شیطان نے جو کہا تھا نا کر کے دکھایا, لیکن بے وقوف یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں بھی تو جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا, یہ بے وقوفی ہے اس کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, ہم بھی جائیں گے, ان کو بھی لے کے مریں گے. تو اسی وقت سے شیطان نے کام اپنا شروع کر دیا. یہ جنت میں کیوں چلے گئے, قرآن کہتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ, دونوں کو جا کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کیے شیطان نے, دل میں وسوسے. لِيُبْدِيَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ, ان کے دل میں جا کے خیالات ڈالے کہ دیکھو پوری جنت میں ہر چیز کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے, یہی والے پہ پابندی لگائی ہے, اس کا مطلب اس میں کچھ ایسی خاص چیز ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. یہ انسان کی نیچر ہے کہ جس چیز سے روکا جائے نا, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, گھر میں نا ایک الماری رکھیں اور ہر جو دراز ہوتی ہے نا اس میں کسی میں لاک نہ لگائیں, ایک میں لاک لگا دیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس میں مری ہوئی چھپکلیاں ڈال دیں آپ. بے شک بچوں کو بولیں کہ اس کو نہیں کھولنا, بچے کسی کو نہیں کھولیں گے سوائے اسی کو کھولنے کی, ان کو ہوگا. وہ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے, وہ نافرمانی کرواتا ہے. اب آدم علیہ السلام کے دل میں اور اما حوا ان کی زوجہ, دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ, دیکھو اس درخت میں کچھ تو ہے, اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت تو ملے لیکن وقتی عارضی, موت تو ہے نا, وہ تو یہاں بھی مرو گے تم. تو لگتا ہے کہ اس درخت میں ایک چیز ہے کہ یہ درخت کھاتے ہی ہمیشہ زندگی, موت, یہ ایسی ویکسین لگ جائے گی یہ کورونا سے حفاظت کی ویکسین ہے, اور کورونا نہیں بلکہ یہ موت سے حفاظت کی کیا ہے, ویکسین ہے. یہ کھاتے ہی موت پروف ہو جاؤ گے. اور دوسری بات فرشتے بن جاؤ گے جن کی ہزاروں سال عمریں ہوتی ہیں. یہ چکر ہے. قرآن کہتا ہے ایسے دل میں بار 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 بار. اب پیغمبر جو ہے نا ان کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, ان سے صریح نافرمانی نہیں ہوتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اور اما ہوا کہ اللہ نے یہ والا درخت منع کیا ہے نا, تو یہی درخت
وہاں بھی اگا ہوا ہے وہاں بھی اگا ہوا ہے تو وہاں سے کھا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو حاضی ہی کہا تھا یہ والا. حالانکہ اللہ کی مراد یہ تھی کہ یہ کا مطلب پوری جنت میں کہیں بھی یہ والا درخت نہیں کھانا. تو آدم علیہ السلام نے تعویل کر لی، اما ہوا نے بھی، یہ والا کا ہے وہ والا تھوڑی کا ہے. اور شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ کھا لو بھائی کھا لو بھائی. جا کے قرآن کہتا ہے فلما ذاق الشجرہ، کھانا تو دور کی بات، ابھی زبان پہ پھل کو رکھا اور چکھا ہی تھا، فوراً اللہ کی طرف سے پہلا عذاب کیا آیا، وَطَفِقَا بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اللہ نے دونوں سے جنت کا لباس چھین لیا، دونوں برہنہ ہو گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور شرم کی وجہ سے جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنے لگے. دیکھو دونوں میاں بیوی تھے اور میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا کا تقاضا ہے کہ نارملی عام حالات میں میاں بیوی لباس کے اندر رہیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنے سطر کو ظاہر مت کریں. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ جو ہماری لبرل خواتین جو کسی کی بیوی بھی نہیں ہے، غیر محرم مرد کے سامنے نارمل حالات میں نیم مرہنہ لباس پہن کے گھومتی ہیں، قرآن کی نظر میں وہ کس قدر بے حیا ہیں. یعنی بیوی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نارمل حالات میں جب میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہ ہو اس وقت تو نارمل پراپر ڈریس میں ہونا چاہیے، حالانکہ میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن یہ حیا کا تقاضا ہے. اور وہ عورت جو کسی ایسے مرد کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے جو اس کا شوہر بھی نہیں ہے اور نارملی اس ڈریس میں گھومتی ہے، اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں، سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں، اس کا مطلب یہ لوگ آدم علیہ السلام اور اما ہوا کی نیچر پر نہیں ہے، انہوں نے اپنی خاندانی پرمپرا کو چھوڑ دیا ہے. اصل تو ہمارا خاندان آدم اور ہوا والا ہے نا، یہ اپنے کلچر کو فالو نہیں کر رہے، یہ آدم اور ہوا کی نیچر پہ نہیں ہے، یہ فطرت پہ نہیں ہے یہ لوگ. تو فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ میاں بیوی بھی عام حالات میں نارمل حالت میں وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. تو اب القرآن کہتا ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، فوراً رب نے ان دونوں کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا یہ درخت مت کھانا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کو بھی سنا چکے تھے کہ دیکھ آدم، سب نے سجدہ کیا ہے، شیطان نے نہیں کیا، اور یہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو گمراہ کرے گا. اب دیکھو ہوا کیا ہے، شیطان کو اللہ نے کہا تھا نا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، شیطان نے فوراً لاجک پیش کرنا شروع کر دی، میں بہتر اور یہ کیا ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے. لیکن آدم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں جنت میں آیا ہوں، تو نے یہ والا کہا تھا میں نے وہ والا کھایا، یہ والا تھوڑی کھایا. جیسے بچے نہیں فوراً شروع کر دیتے ہیں، فوراً عذر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں نے یہ والا تھوڑی، میں نے تو وہ والا کھایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ کھا لی نا، ابھی کھایا کہاں ہے، وہ تو چکھا ہی تھا، ٹھیک ہے نا، کھایا کہاں ہے، ابھی تو زبان پہ رکھا تھا، کھانے دیا کہاں تو نے. دوسری بات یہ کہ اللہ جب تو نے پوری جنت میرے لیے حلال کر دی تو ایک درخت پہ پابندی لگانے کا کوئی فلسفہ میری سمجھ میں آتا ہے نہیں. ٹھیک ہے آئندہ میں احتیاط کروں گا، نہیں کھاؤں گا، لیکن یہ مائنڈ میں آنے والی بات ہے نہیں آ رہی بات. آج یہی ہو رہا ہے نا، شریعت عورت کو حکم دے رہی ہے پردہ کرو. خواتین کہتی ہیں ایکچولی پردے کی معاشرے میں ضرورت کیا ہے، مرد کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، جیسے کہ شیطان کے دل میں نہیں تھا. اللہ نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ، رکھ لو بھائی داڑھی، نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو. نہیں، ایکچولی وہ تو اس دور کا کلچر تھا، ایکچولی وہ تو یوں تھا، ایکچولی وہ تو یوں. اسلام کو داڑھی میں تھوڑی پورا اسلام رکھا ہوا ہے. اصل تو انسان کا کردار اچھا ہونا چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے، دل نہ دکھاؤ. اور بھائی داڑھی رکھنا فرض ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے حکم دیا تھا کہ یہودیوں سے کہیں داڑیاں رکھیں، داڑھی مت کٹائیں. ہمارے نبی کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ. تمام پیغمبروں کی داڑیاں تھیں، تمام پیغمبروں کی. لیکن آپ دیکھ لو ہمارا لبرل طبقہ ایکچولی یوں ہے، اچھے دل میں ہو، داڑھی اندر ہونی چاہیے، اندر نہیں باہر بھی ہونی چاہیے داڑھی.
اندر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. باہر داڑھی پراپر ہونی چاہیے. نہیں رکھی جاتی توبہ استغفار کرو, اللہ سے مانگو, اللہ کے حکم کو تبدیل مت کرو. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ پردے کے معاملے میں آپ دیکھ لو, اور دوسری شادی میں بھی یہی ہو رہا ہے. بات آ گئی ہے تو جلدی سے تھوڑی سی کر نکلتا ہوں آگے. بھائی 4 شادیوں کی اللہ نے مرد کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ عدل کر سکتا ہے تو کرے. ایکچولی وہ اصل میں وہ تو اس دور میں جنگوں میں مرد اتنے شہید ہو جاتے تھے. ایکچولی اس دور میں آدمی میں کہاں, بھائی اللہ کا اجازت ہے تو اس کا مطلب اجازت ہے. کسی کا باپ بھی اس اجازت کو ختم نہیں کر سکتا. جاؤ ایسی کی تیسی ہے تو ہے, اس میں کون سی شرمندگی کی بات ہے بھائی. اللہ نے اجازت دی ہے, دیٹس آل. عدل کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے نا, جو کر رہا ہے. نہیں کرے گا تو اللہ پکڑے گا اس کو. ہر چیز میں اسلام نے حکم دیا جلدی شادی کرو بالغ ہوتے ہی. ایکچولی اس دور میں اتنے مسائل ہیں, ایکچولی بچہ نہ سمجھی, شادی کوئی بڑیوں کا, یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں معاشرے. ابھی میرا وہ کلپ آیا ہے, لوگوں نے اس کو بھی ایک مزاحیہ اس میں لے گئے کہ اللہ کرے مفتی طارق مسعود صاحب وزیر اعظم بن جائیں. میں نے کہا نا میں وزیر اعظم بنا تو میں ڈنڈے سے مار مار کے شادیاں کراؤں گا. تو نیچے لوگوں نے کہا اللہ کرے جلدی سے میرے وزیر اعظم بننے کا انتظار مت کرو, ویسے ہی کر لو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے, لیکن مانو تو نا. تو جو بھی اللہ کو, سود حرام ہے, خام خام میں اس پہ حلال کا لیبل مت لگاؤ سود پر. انشورنس جوا اور غرر ہے, یہ حرام ہے, چاہے انسانیت کو فائدہ ہی ہو رہا ہو. اللہ نے منع کر دیا بھائی, خمر میسر والمیسر والانصاب والازلام, یہ خرید و فروخت کا تجارت کا جائز طریقہ نہیں ہے. حج آپ کو زندگی میں ایک بار کرنا پڑے گا. حج کے پیسے کسی غریب کو کھلاؤ گے تو حج ادا نہیں ہوگا. قربانی سے ہوگی. لوگ کہتے ہیں قربانی کے پیسے سے کسی لڑکی کو جہیز دے دو, جہیز دینے سے جہیز کا ثواب مل جائے گا. قربانی آدم, جب حضرت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نا بچے کو ذبح کرو, تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی بیوہ کی شادی کرا دوں. یہ کیسا حکم دے رہے بچے کو ذبح کرو. اے اللہ میں کسی غریب کو جہیز دلا دیتا ہوں. اے اللہ میں ہسپتال کھول لیتا ہوں جس میں غریبوں کا فری علاج ہوگا. اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اس قسم کے اعتراضات کرتے نا تو خلیل اللہ نہ بنتے. یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ میں کیوں کروں, یہ کچھ اور بول دے. اللہ اس وقت شیطان سے کہتے کہ چل تو سجدہ نہیں کر رہا, نہیں کر, تو 1 کروڑ رکعت کی نیت باندھ لے. شیطان فوراً باندھ لیتا. فوراً کیا کرتا, بولو, باندھ لیتا. اللہ اس سے کہتے ٹھیک ہے تو غریب جنات کو کھانا کھلا. وہ بھی جن تھا نا, تو غریب جنات کو کیا کھلا, کھانا. شیطان دبا کے کھلاتا کیونکہ وہ بڑا عبادت گزار تھا. اس نے کہا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ حکم میری کھوپڑی میں آتا نہیں ہے. یہ جمعہ 8 دن آدم میرے سامنے پیدا ہوا ہے, میں پرانا عبادت گزار کب سے عبادت کر رہا ہوں, میں اس کو سجدہ کروں. یہ بات ساڑی عقل بولو نہیں آتی. یعنی اللہ کو سمجھائے گا کہ تو نے, اب یہ دیکھو لوگ کہتے ہیں نا لڑکی کا آدھا حصہ کیوں ہے, لڑکے کا ڈبل کیوں ہے. اس کا مطلب آپ اللہ کو مشورے دے رہے ہو کہ اس نے بہن کا آدھا کیوں رکھا اور بھائی کا ڈبل کیوں رکھا. خواتین سے ہم کہتے ہیں مرد گھر کا سربراہ ہے, آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے. خواتین کہتی ہیں کیوں, فوراً کہتی ہیں کیوں, یہ اس میں کیا ہے, یہ اس کو میں سربراہ مانوں, میں اس کی اطاعت کروں, یہ مجھ سے پوچھ کے گھر سے باہر جاتا ہے جو میں اس سے پوچھ کے جاؤں. بھائی مرد کو اللہ نے پابند نہیں کیا ہے کہ وہ بیگم کو جہاں بھی جائے بتا کے جائے. عورت کو پابند کیا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے گی میاں کو بولو بتا کے جائے گی. ہاں مرد بھی اگر بتا کے جاتا ہے تو ایک اچھا میاں کہلائے گا وہ مارکیٹ میں, جو آج کل شارٹ ہیں. اچھی بات ہے, اخلاق کا تقاضا ہے, جہاں جا رہے ہو بتا دو. کوئی غلط, کوئی بم پھاڑنے تھوڑی جا رہے ہو, کوئی چرس پینے تھوڑی جا رہے ہو, دوستوں میں جا رہے ہو, بتا دو بیگم میں ذرا بیٹھا ہوا ہوں. اخلاق کا تقاضا اور چیز. لیکن قانون کیا ہے کہ رخصتی عورت کی ہوتی ہے, آدمی کی نہیں ہوتی, وہ باؤنڈ ہوئی ہے. لیکن آج کل سسٹم الٹ, آدمی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, کم بخت 2 منٹ نہیں کہیں بیٹھ سکتا, لوکیشن پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہاں بیٹھا ہوا اس وقت. پوری میپ پہ لوکیشن ڈالی ہوئی ہوتی ہے, اپنے بندے کا ڈی این اے ڈالا ہوا ہوتا ہے اس میں. تو لوگ پھر ڈپریشن میں آتے ہیں, یار گھر سے باہر کہیں آزادی ختم ہو گئی. تو اس کو اللہ نے پابند کیا ہے. ہاں پابند کا یہ مطلب نہیں کہ جیل خانے میں ڈال دیا, اب اس کو کہیں جانے ہی نہ دیں آپ, لیکن شوہر کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. اب خواتین کہتی کیوں,
ہم تو مرد کے برابر ہیں. بھئی اللہ نے نہیں بنایا آپ کو. للرجال علیہن درجہ, اللہ کہتے ہیں میں نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. تو عقل مند عورت کہے گی بھئی اللہ نے اس میرے میاں کو میرا سربراہ بنا دیا, اے اللہ میں تیرے حکم پہ راضی ہوں, اگرچہ مجھے کھوپڑی میں آتا نہیں ہے, لیکن میں اس کو سر کا تاج بناؤں گی, اس کی خدمت کروں گی, اس کو عزت دوں گی, اس کو احترام دوں گی. عقل مند عورت یہ کرے گی کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو, کہ بھئی یہ بھی مر جائے گا ایک دن تو مجھے اللہ اس پہ کیا دے گا؟ اجر, کہ تو نے اپنے شوہر کو راضی رکھا تھا. اور اللہ نے میاں کو پابند بنا دیا کہ سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ تمہارے ذمے. اب میاں بیوی کو سمجھا رہا ہوتا ہے ایکچولی آج کل مہنگائی کا دور ہے, ایکچولی تم بھی جاب کرو, دیکھو گھر مل کے ایسے نہیں ہوتا, یہ ٹوپی ڈرامے ہیں بھائی. جب اللہ نے کہہ دیا بما انفقوا من اموالہم, مہنگائی ہو یا سستائی ہو, گھر کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ آدمی کے ذمے. تو اب اللہ کو مشورے دینے کی ضرورت, بولو نا یار, نہیں ہے. تو ہم سب ہیں شیطان ہی, ٹھیک ہے نا, جس طرح سے اسٹائل ہے نا ہمارا, بدنام شیطان کو کیا ہوا ہے, کام سارے ہمارے بھی وہی ہیں. تو شیطان نے کہا تھا نہیں میری کھوپڑی میں نہیں آ رہا, آدم کو اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا مت کھانا, تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ایکچولی اللہ مجھے اصل میں کنفیوژن ہو رہی تھی تھوڑی, یہ والا یا وہ والا, تو اصل میں وہ نا 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 نا. جیسے ہی اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا, آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, دونوں مل کے دعا مانگنے لگے میاں بیوی, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا, کوئی عذر نہیں, غلطی ہو گئی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اب بھکاری بن کے مانگ رہے ہیں اللہ اب تیرے رحم و کرم پہ ہیں ہم, تو چاہے تو شیطان کی طرح ہمیں بھی دھتکار سکتا ہے ہمیشہ کے لیے, لیکن ہم تباہ ہو جائیں گے. ہم کیا ہو جائیں گے؟ برباد. ہم پہ طرز کھا اور ہمارے اس جرم کو معاف کر دے. اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے, قرآن کہتا ہے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا. 3 احسان کی اللہ نے آدم پر. ایک اجتباہ, آدم کو کی دوبارہ ویسے ہی سلیکشن ہو گئی جیسے پہلے, جیسے کسی عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے نا, ایسا جو صاحب کو نکال دیا فوراً وہ عہدہ کیا ہو گیا؟ بحال. تو اللہ کی نظر میں آدم کا جو مقام تھا نا اس غلطی سے پہلے, اللہ کہتے ہیں اجتباہ, وہ مقام میں نے آدم کو دوبارہ دے دیا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ. نمبر 2, گناہ بھی معاف کر دیا. صرف دنیاوی لحاظ سے جو عہدہ ملا تھا وہ واپس نہیں ملا, بلکہ جو غلطی تھی وہ بھی معاف. اور پھر ایک اور احسان یہ کیا, وہدا, آئندہ کے لیے ان کو یہ توفیق دی کہ سیدھے راستے پہ چلیں اور ایسی غلطی نہ کریں. یہ تگڑی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ دوبارہ گناہ سے انسان کی حفاظت. ایسا بنا دیا کہ اب غلطی پروف ہو گئے, کیا ہو گئے, اب نہیں ہوگی یہ غلطی, اب میں حفاظت کروں گا آپ کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے, اب آپ سے یہ غلطی میں نہیں ہونے دوں. شیطان وسوسے ڈالے گا, اب میں شیطان کی راہ میں رکاوٹ بنوں گا. بعض دفعہ ایسی خاندانی توبہ انسان کرتا ہے کہ اللہ پھر اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ غلطی سے بچے, لیکن پھر بھی غلطی ہوتے پھر بھی توبہ کرو. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھائی ہم خطا کے پتلے ہیں, ہم سے ہو جائے گی تو ہم شیطان والے راستے پہ نہیں چلیں گے, توبہ کریں گے اللہ سے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا توبہ تو قبول ہے, لیکن اب آپ کو زمین پہ رہنا ہے. یہ تو ایک میں نے ریہرسل کروائی تھی, ٹھیک ہے نا, جنت دکھائی آپ کو کہ آپ کو اس کے لیے بنایا ہے, اور توبہ کی آپ نے, تو اب آپ اصل میں تو آپ کو دنیا کے لیے پیدا کیا ہے میں نے. اب آپ دنیا میں جاؤ گے اور آپ کی اولاد پیدا ہوگی, جو جنت میں مزے تھے وہ اب آپ کو نہیں ملیں گے. اور آپ جا کے یہ اعلان کر دیں اپنی آنے والی نسلوں میں کہ جو دوبارہ اس جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو غلطیوں اور گناہوں سے بچا کے, اب یہ فری میں نہیں ملے گی, یہ محنت پہ ملے گی. ابھی تو میں نے آپ کو فری میں دے دی تھی, ٹھیک ہے نا, اب یہ جنت دوبارہ فری میں نہیں ملے گی. جزاء بما كانوا يعملون, جو عمل کرے گا اس کو ملے گی, اور جو عمل نہیں کرے گا وہ اس جنت سے محروم. پھر اللہ نے اس واقعہ سنانے کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے بنی آدم, اے انسانوں, دیکھو شیطان تمہیں اسی طرح ورغلا کے جنت سے محروم نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے باپ آدم اور حوا کو نکلوایا جنت سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ آدم کو تو جنت میں جاتے ہی پیچھے پڑ گیا تھا, تو تم بھی جب بالغ ہوتے ہو نا اور احکام کے مکلف ہوتے ہو, اسی وقت شیطان تمہارے پیچھے
پڑ جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, شیطان اور اس کے شتونگڑے یہ تمہیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ تم اس شیطان کو دیکھ نہیں سکتے, یہ تمہیں نظر نہیں آتا. اس میں اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ ہو سکتا ہے یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کو اعتراض ہو کہ وہ شیطان ہے کہاں, ہمیں تو نظر آ نہیں رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا لیکن شیطان کو تم نظر آ رہے ہو. یہ ایک حقیقت ہے, ہر چیز سائنس ٹریس نہیں کر سکتی. شیطان مادی چیز نہیں ہے, اور سائنس کا جو ٹاپک ہے نا وہ مادی چیزوں پہ ہے. بہت سی اور اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ ہماری لیبارٹریوں میں ٹریس ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ, شیطان اور اس کے قبیلہ تمہیں جس طرح سے دیکھ رہا ہے تم اس کو بولو نہیں دیکھتے. اور اللہ نے آگے بس بھی آیت پڑھ کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جن کا آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے. اگر جنت پر آخرت پر ایمان مضبوط ہو, اس کا استحضار ہو, تو شیطان کا وار پھر آسان نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ موت کا, قبر کا, آخرت کا استحضار کیا جائے, بار بار سوچا جائے کہ ایک دن آئے گا, ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اور اسی سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا, آج کے دن ہم ان کو ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں حساب کتاب کے دن کو بھول گئے تھے. پھینک دیں گے ہم ان کو آگ میں اور بھول جائیں گے ہم, کیونکہ انہوں نے دنیا میں حساب کتاب کو یہ بھول گئے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ ہمیں حساب و کتاب کے دن کو بار بار یاد رکھنا ہے. گھروں میں اس کا تذکرہ کیا کریں, دوستوں میں تذکرہ کیا کریں, بھائی ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے. پیغمبروں کو اللہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا, ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. تو بار بار جب اس کا احتضار ہوگا نا بھائی حساب کتاب, یہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گا اور غموں سے نجات بھی دے گا. کسی نے آپ پہ ظلم کیا, پیسے لے کے بھاگ گیا, اب وہ میرے انگوٹھے جو وہ سبزی والے کے جو انگوٹھے میں لے کے بیٹھا ہوا تھا, مجھے تسلی کس سے ہوئی بھائی ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا, مل جائیں گے آخرت میں وہ سبزی والا, بولو ملے گا. میں بولوں گا بیٹا کہاں ہے پیسے نکال. اب پیسے تو نہیں ہوں گے, اپنی نمازیں دے دے مجھے, ٹھیک ہے نا, میرے گناہ اپنے اوپر لاد لے. تو یہ حساب و کتاب, کوئی بھی کسی پہ ظلم کر رہا ہے, اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالمین جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. حکومت بھی ظلم کرتی ہے, کیوں؟ حکومت کہتی ہے ہم سے کون پوچھے گا, ہم پہ ہمارے خلاف کون کیس کرے گا. ابھی دیکھو نا وہ جو دھرنے میں مارم پیٹی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے, لیکن اس غلطی کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت. کیا آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا, معاہدہ کیا, اور آپ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے. تو جو البادی ہے نا, جو پہل کرنے والا ہوتا ہے نا, اصل ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے. تو آپ نے ایگریمنٹ کیا کیوں تھا اس وقت؟ آپ سوچ کے ایگریمنٹ کرتے نا. لیکن گورنمنٹ جو ایگریمنٹ کرتی ہے اس کو توڑتی ہے, کیونکہ جب سب لوگ حکومتی سطح پہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تو حکومت کو پتا ہے کہ میرے خلاف کیس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, جو عدالت کیس کی سماعت کرے گی وہ ہم نے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں. تو ایگریمنٹ توڑنا طاقتور کے لیے بہت آسان. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ لا تحسبن اللہ غافلا, فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کو غافل مت سمجھو. پھر اللہ تو حساب لیتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم تشخص یؤخرہم, ہم نے ایک ٹائم متعین کیا ہوا ہے. حلیم ہے اللہ, بردبار ہے, جلد باز نہیں ہے. فوراً اگر ہو تو پھر تو سارے انسان کے بچے بن جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر آزمائش تھوڑی ہو, ادھر کوئی زنا کرے ادھر چھت گر جائے اس کے اوپر, تو فوراً لوگ زنا چھوڑ دیں. یار ادھر جرم کرو فوراً سزا ملتی ہے. نا نا نا, قرآن کہتا ہے سزا کے لیے ایک دن ہم نے متعین کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا. ایک میں نے جو بھی ایتھیسٹ ہو جائے نا, دیکھو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, جو خدا کے منکر ہوتے ہیں. ایک وجہ تو کوئی ٹینشن ہوتی ہے, وہ وجہ دلیل نہیں ہوتی. ان کے لیے دنیا میں مشکلات اور غم بہت آ رہے ہوتے ہیں, وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی, تو کہتے خدا ہوتا تو میری مشکلات حل کرتا. وہ اس بیس پہ خدا کا
انکار. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں دنیا میں. ایک جرمن سے خاتون آئی, ملحد تھی, ایتھیسٹ تھی, ہمارے دوست میں لانے کے لیے لے کر آئے. کمال کی بات ہے, اس کو دوپٹہ پہنا دیا انگریز عورت کو. مفتی صاحب سے ملنے جا رہی, دوپٹہ پہنو, بڑی تمیز سے نا دوپٹے پہن کے. انگریز عورتیں دوپٹے میں عجیب سی لگ رہی ہے, لگ رہا تو مذاق کر رہی ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ ان کے دوپٹے 100 سال پہلے اتر چکے ہیں. اب دوپٹہ لگتا ہے کہ عجیب سا ہی لگ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. خیر وہ دوپٹے میں آئی, اللہ اس کو جزائے خیر دے. تو اس نے وہ خدا کی منکر تھی. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بچپن میں گاڈ نے مجھ سے میری ماں چھین لی, مجھے ماں کی ضرورت تھی, بچپن میں میری ماں مر گئی. تو اس غضب میں اس نے کہا میں نہیں مانتی اللہ کو, خدا کو نہیں مانتی, یہ ظلم کیا میرے ساتھ, جاؤ ہم بھی نہیں مانتے. تو ایسی فضول بات نا. خیر اس کو تو جو میں نے جواب دینا تھا دے دیا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے, تمنائیں پوری نہیں ہوتی, آرزویں پوری نہیں ہوتی, کہتے کہاں ہے اللہ, میری تو شادی وہاں ہو نہیں رہی جہاں میں چاہ رہا تھا. یہ ہے, ان بیسس پہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. میری تو تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں, وہ محنت کر نہیں رہا, پیسے کما رہا ہے, ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, تبلیغ میں سہ روزہ لگا کے دے گا, بے کوئی اللہ ملہ معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف. یہ اللہ کے وجود کو ایسے ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو لیکن ہم خدا کے خدا ہوں, وہ ہمارا بندہ ہو. ان کو وہ والا خدا چاہیے جس کے یہ خدا ہوں. جیسے میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں کہ آپ نے بچہ پیدا کیا, اب گھر میں چل کس کی رہی ہے؟ بچے کی چل رہی ہے. آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں, تو آپ کیا کہتے ہو, یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا, باپ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. جیسے انگریزوں کے ہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں, ان کے ہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. کہ بچوں کو آنکھیں دکھائیں پولیس آ جائے گی, بچہ باپ کو آنکھیں دکھائیں اتنی جلدی پولیس نہیں آتی. باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے. وہ بچے پھر بتاتے بھی, اب دوبارہ آنکھیں دکھائیں, فون دے گا فون. ایسے ایک آدمی نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا تو مجھے غصہ آیا بچے پہ, کسی بات پہ میں نے تھپڑ لگا دیا اس کے, بہت بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس نے یہ واقعہ سنایا نا, کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسی لگایا, مجھے پتہ ہی نہیں, میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں, پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے. یار بچہ باپ کو یار تھانے بھجوا دے. میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی. خیر کہتے ہیں میں تانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ ہے, میں نے کہا میں اور لگاؤں گا ایک تھپڑ, مجھے کیوں بھجوایا. چاہے جب میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی, بچہ کیا کہتا ہے فون کی طرف. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے, یہ والے فون کا جو ہے وہ نہیں, وہ گھمانے والا بھی نہیں, وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا, لیکن یہ والے فون تھے جو PTCL والے نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہیں فون کی اشارہ کر کے کہتا ہے, دیکھ رہا ہے وہ, کہہ رہے میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا. تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے, پرانا واقعہ ہماری حضرت کو سنا رہا تھا, وہ میرے سامنے ہوتا, میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا, ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں, غلطی سے نہیں ہو رہے. لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں, قانون ایسا بن گیا ہے. اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا, وہ جو حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامۃ ربتہا, حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے کہ باندی اپنے مولا کو, آقا کو جنے گی. تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا؟ اپنے باپ کو جنے گا, بیٹے کو تھوڑی جنے گا. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے, تو قرب قیامت کی علامت ہے, تو ابا جنے. میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا. کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا, تو بڑا مسئلہ ہو گیا, اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا, میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں, تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آؤ آپ, بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملک میں لے کے جا رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مرضی سے, امریکن نیشنل ہے وہ, تو گورنمنٹ پکڑ لے گی, بولے کہ یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہے ہیں وہاں پہ. تو کہہ رہے میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے, قائد اعظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی, انجوائے کریں گے. کہہ رہے جب میں ایئرپورٹ پہ لے کر آیا, گھر میں لے کر گیا میں, اس کے بعد میں نے کہا بلا پولیس کو. آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے, میرے خلاف نا ایتھیسٹ بہت ساری کمپلینز انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں یوٹیوب کو, اس کا چینل بند کرو, بہت زیادہ کمپلینز گئی ہوئی ہیں. تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف. بچے کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا, کہہ رہے ہیں انجوائے کر رہا ہوں میں, انجوائے, ٹھیک ہے ویسا ہی یار, بس بہت دن ہو گئے تھے, سمجھتے ہو. تو انتلد الامۃ ربتہا, باندی کس کو جنے گی؟ اپنے آقا کو. وہ جننا شروع, بچے باپوں نے اپنے باپوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا. تو میں یہ مثال کس پہ دے رہا تھا, پھر دائیں بائیں بیان چلا جاتا ہے یار, کہاں لے کے چلتے ہیں بیان. یہ مثال کس پہ آئی ہے وہ بتا.
ہاں وہ بہت بہترین مثال میں شکر ہے آپ نے یاد دلا دی، جزاک اللہ. تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم ٹینشن میں ہمارے اللہ نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا، تو اللہ کہتا ہے ایسے اللہ کو ماننے کا فائدہ، وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اس بیس پہ کہ یار اللہ ہمارے کام تو بنا نہیں رہا، جہاں میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں وہاں شادی نہیں ہو رہی، اور جہاں میں پیسے اتنے کمانا چاہ رہا ہوں جاب نہیں مل رہی، غربت مہنگائی میں خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو دعائیں مانگ کے دیکھ لی دعائیں پوری نہیں ہو رہی، تو میں نہیں مانتا ہے معاذ اللہ ایسے اللہ کو. اس طرح کے بہت لوگ ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مان رہے ہو نا تو اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ چلے گی اس کی، چلے گی آپ کی نہیں. اللہ کہتا ہے ایسے والے اللہ کو مانو، ایسے والے اللہ. جب اللہ کی چلے گی تو اللہ چاہے گا تو آپ کی مرضی کی ہو جائے گی شادی، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. اللہ چاہے گا تو آپ کو آپ کی مرضی کی جاب مل جائے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. تو اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ وہ ہے، ہم اللہ تھوڑی ہیں. تو چاہتے اللہ کی پوری ہوں گی، ہماری تھوڑی پوری ہوں گی، ہماری اتنی پوری ہوں گی جتنی اللہ چاہے گا. تو اگر آپ نے ایسے اللہ ماننا ہے کہ آپ سب کچھ آپ کا چلے تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر میں کس بات کا اللہ ہو گیا بھائی، اللہ تو پھر تو ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنی ہی چلانی ہے تو ہم سے دعاؤں کا کیوں کہتا ہے. ایک سوال ہوگا جب اللہ نے میری وہیں کروانی تھی جہاں ابا چاہ رہے تھے، میری والی تو اللہ نے دلانی نہیں تھی مجھے، تو پھر اللہ نے مجھے یوں کیوں کہا کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگا کرو، یہ کیوں کہا اللہ نے. ابے دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں، میں کسی وزیر ہوں فرض کرو، میں نے آپ سے کہا اپلیکیشن لکھ کے دو، ایک پراپر طریقہ ہے یہ کام آپ چاہتے ہو نا، آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن لگ جائے، گیس کا کنیکشن لگے گا تو پھر بھی نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں گیس کا کنیکشن لگ جائے تو آپ ایک اپلیکیشن دو پراپر طریقے سے لکھ کے دو تو ہم آپ کا وہ کام کر دیں گے. یہاں دفتر میں کھڑے ہو کے ہمارا سر خراب مت کرو. ہوتا ہے نا جیسے مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے بے وقت آ جائے تو میں کہتا ہوں بھائی ایک طریقہ ہے، ایڈمن سے رابطہ کرو، پھر بتاؤ کیوں ملنا چاہ رہے ہو. بعض دفعہ بلا وجہ رشتے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، ہماری شادی کرا دیں، تو بھائی میں نہیں شادیاں کراتا لوگوں کی، یہ کام میرا ہے ہی نہیں. تو کوئی وجہ بتاؤ گے، وہ وجہ معقول وجہ ہوگی، پھر ہم ٹائم دے دیں گے، اس ٹائم پہ آ جانا. میں تو پھر فارغ کر کے بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو اس ٹائم پہ. تو لیکن آپ اس ٹائم پہ بھی آ گئے پھر بھی میں نہیں مل رہا تو آپ کو غصہ آئے گا نا. پھر ہمیں یہ لمبا چوڑا پروسیس بولو بتایا کیوں تھا بھائی، پہلے عثمان سے رابطہ کرو، پھر کوئی مفتی صاحب ڈائری میں دیکھیں گے سلاٹ خالی ہے تو اس کو دے دو، یہ سارا کر کے بھی آئے تو جب مفتی صاحب ہے ہی نہیں. آج میں نے ظہر میں کسی کو نکاح کا ٹائم دیا تھا، ظہر میں جامع الرشید میں مجھے ضروری کام تھا اور مجھے کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن چونکہ میں نے ٹائم دیا تھا صرف 5 منٹ کا اس کا نکاح پڑھانے کے لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور نکاح پڑھا کے واپس گیا. میرا 1 گھنٹہ لگا. لیکن کیوں؟ اگر میں نہیں آتا تو برائی ہوتی نا. یہ اگلا کہتا ہے یار مفتی صاحب نے ٹائم دیا اور بھاگ گئے، حالانکہ مجھے بہت مشکل ہوئی تھی وہ نکاح پڑھانے، لیکن میں نے کہا یار یا تو ٹائم نہیں دیتے، دیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا ہے، یا تو 1 ہفتہ پہلے مجھے پتا چل جاتا نا میری تو میں 1 ہفتہ پہلے وہ کینسل کر دیتا. لیکن عین وقت پہ کینسل کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو جائے. تو ایسی اتنی بہت ایمرجنسی نہیں تھی. کتنا ٹائم میں نے 5 منٹ کے کام کے لیے اپنا برباد کیا، 1 گھنٹہ برباد. اس سینس میں نہیں کہ وہ واقعی برباد، لیکن ظاہری لحاظ سے تو برباد ہی ہوا نا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جب کسی کو ٹائم دیا ہو تو بھائی پورا کرنا ہے، الا یہ کہ ایمرجنسی ہو جائے. ایک پروسیس رکھا ہے، جب آپ اس پروسیس کو پورا کرو گے تو پھر تو ٹائم دینا ہے. تو اللہ میاں نے بھی جب یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ دعا مانگو، 2 رکعت پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ، گڑ گڑاؤ، مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں. ہم نے سارا پروسیس پورا کر لیا پھر بھی اللہ دے نہیں رہا. اس کی کہیں اور ہو گئی، اس کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں. پھر آدمی کو غصہ آتا ہے یار. یہ ایتھیسٹ لوگ بہت سے یہی کہتے ہیں کہ پھر بولا کیوں تھا دعائیں مانگو. جب گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے اپلیکیشن لکھ کے دو اور جب تمہارا نمبر آئے گا تو اس اپلیکیشن پہ غور ہوگا تو ہم یہ تمہارا نلکا لگوا دیں گے. جب گورنمنٹ نلکا نہیں لگاتی ہم گورنمنٹ پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں یار ہمارے گٹر کے ڈھکن کی 50 درخواستیں ہم نے جمع کرا دی ہیں، گٹر کا ڈھکن نہیں لگ رہا، کرپٹ حکومت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہی ہوتا ہے، پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں، بغاوت پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم، دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا. سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو اللہ یہ تو جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو اور ہم جناب تجھ سے ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں. روٹی تو ضروری ہے، روزگار ضروری ہے، اور غریبوں کو کتنی گالیاں آج کل فیس بک پہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ یہ تو اب یہ تو ہم نے سہ روزہ بھی لگا لیا، حج کر کے دعائیں مانگ لی، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جتنا ایکسٹریم لیول پہ ہم جا سکتے تھے نا چلے گئے. عمرے پہ گئے، وہاں ہم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگی، مگر پھر بھی ہمیں ماموں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا.
بہت سے لوگ اس چکر میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی خدا ودا معاذ اللہ نہیں ہے، ہوتا تو کچھ تو اس کو ترس آتا نا ہمارے اوپر. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. پہلا جواب تو میں نے دیا ہے، پہلا جو جواب ہے نا کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے، آپ اللہ کے اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو. اس اشکال کا جواب تو ہو گیا. لیکن دوسرا اشکال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں. خوب سمجھ لو، اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا، تو دنیا میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں حاجات کو پورا کروں گا، تو ایمان بالغیب والا معاملہ نہیں ہوتا. نہ سامنے والے پر لازم ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آئے، لہذا ہم اس کی حاجت پورا نہ کریں تو قابل ملامت ہیں. لیکن اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ حاجات پوری کرتا ہے. لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئے گا، تمہاری رائے کے مطابق نہیں کروں گا. اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں رکھنا ہے. اگر میں نے ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دی، تم نے یہ مانگا میں نے یہ دے دیا، تو جو ایتھیسٹ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے میرے اوپر. معاملہ غیب پہ تھوڑی رہے گا، پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیب کا معاملہ تھوڑی رہے گا. پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، کوئی نافرمان نہیں رہے گا، کوئی مرتد نہیں ہوگا. سارے کہیں گے ادھر دعا، اور پھر دعائیں بھی تو کیا کیا ہوں گی. پھر یہ دعا تھوڑی مانگے گا اللہ یہ دلا دے، اللہ اس جیسی 4 دلا دے. کیا خیال ہے؟ جب گئے بیت اللہ میں دعا مانگی اللہ 1 کروڑ کی جاب لگ جائے، فوراً فون آ گیا لگ گئی ہے. پھر حاجتیں لوگوں کی کوئی محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود حاجت. سارے گنجے پہنچیں گے اللہ ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں. جن کے بال اگ گئے وہ کہیں گے اللہ جو گر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں. اللہ کوئی مرے ہی نہیں، نہ میری اماں مرے، نہ میرے ابا مرے، نہ میری بیوی مرے، نہ میرا شوہر مرے، نہ میرا بچہ مرے، فلاں فلاں سب مر جائیں. تو یہ نظام کائنات کیا ہو جائے گا بھائی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہوں، میرے ہونے پر اگر میں دعا بالفرض قبول نہیں کر رہا تو اس سے میرا انکار لازم نہیں آتا، کیونکہ میرے وجود پر تو 20 دلائل ہیں. ان دلائل کا کیسے انکار کرو گے تم؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گئے، آپ نے اپلیکیشن دی، وزیر کو درخواست قبول ہی نہیں ہو رہی، آپ کو یہاں کوئی وزیر ہے ہی نہیں، تو اگلا کہے گا بھائی یہ وزیر کی کرسی ہے، یہ اس کرسی پہ کیمرہ پہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اٹینڈنس حاضری ہے. تو یہ نہیں کہو کہ وزیر ہی نہیں ہے، یہ کہو کہ وزیر نالائق ہے، آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا یا سست ہے. اور اگر نالائق بھی نہیں ہے، سست بھی نہیں ہے، پھر یقیناً کوئی حکمت ہے. تو وزیر کے بارے میں تو ہم پاکستان کے وزیر کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کوئی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کر رہا، وہاں تو رپورٹ کلیئر ہے، کر ہی نہیں رہا. وہ تو آج تک کسی کے پیسے لیے بغیر کام کیا ہی نہیں اس نے. اللہ پہ نہ رشوت کا الزام لگ سکتا ہے، نہ اللہ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بندوں کے کام کر کر کے تھک گیا ہے. تو اللہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا اور اس نے دعا قبول نہیں کی ہے تو بھائی وہ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا. اور وہ اس طرح سے نہیں کر رہا، کسی اور طرح سے، وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا. ہاں اس نے ایک حکمت کے تحت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ہر ایک کو ظاہری طور پہ دینا شروع کر دوں تو یہ خدا بن جائیں گے، میں کیا بن جاؤں گا؟ بندہ بن جاؤں گا. تو ان کو میرے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ مانے اور مجھے اپنا خیر خواہ مانے. میں ان کی حاجت پوری کر دوں تو بھی پوری کرتا ہے، نہیں پوری کروں تو بھی حاجتیں پوری کرتا ہے. یہ کسی اور طرح سے کر دے گا. ہمیں کیا پتا بھائی ہمارے پر کون کون سے حادثات آنے والے تھے. آپ نے دعا مانگی اللہ روزگار دلا دے، روزگار دلا دے، اللہ نے روزگار نہیں دلایا لیکن کوئی بڑی آفت سے آپ کو بچا لیا. آپ چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے، اللہ کے علم میں تھا بھائی تیرے لیے عذاب ہے، یہ نہیں ہے. بہت سے لوگ، ایک آدمی آیا نا اپنی معشوقہ کے بارے میں بہت دعائیں مانگتا تھا، مجھ سے بھی اس نے کہا نہیں ہوئی شادی، تو میں نے کہا یار اسی میں بہتری ہوگی. کہہ رہے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا، اسی کو بہتر بنا دیتا میرے لیے. یعنی اللہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، مسلمان تو یہ سوچ کے صبر کرتا ہے یار مجھے لگ رہا تھا یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن جب اللہ نے نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، کیونکہ اللہ میرا خیر خواہ ہے، اللہ میرا دشمن نہیں. لیکن اگلا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یار اللہ کو یہ بھی تو طاقت ہے نا کہ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا کے یہی دلا بھی دیتا اور اسی کو ٹھیک بھی کر دیتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سارا وہ چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو، تو بہتر یہی ہے کہ عرش پہ آپ خود جا کے بیٹھ جاؤ. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانا ہے. تو پیغمبروں کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک نافرمان اور ایک فرمانبردار. نافرمان لوگوں کو جب پریشانی آتی ہیں اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تبھی تو قرآن نے مثالیں دی ہیں. فرعون پہ بھی پریشانی آئی نا، موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا تو فرعون کو ٹینشنیں شروع ہو گئیں. ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا فرعون نے، بلکہ اور بغاوت میں بڑھتا چلا گیا. کہنے لگا کہ جب سے موسیٰ آیا ہے نا معاذ اللہ، اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بدامنی شروع ہو گئی ہے، قحط آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن پریشانیاں یعقوب علیہ السلام پر بھی آئیں. بچپن میں بچہ غائب، روتے رہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بھائی میں اللہ کو اپنا غم بتاتا ہوں.
اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو مجھے یقین ہے اللہ کی اس میں کوئی خیر خواہی ہوگی. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں، اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ ان کے گھٹنوں پہ اور پیشانیوں پہ موٹے موٹے نشان پڑ گئے تھے. زندگی بھر اتنی دعائیں مانگی، ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے کہ یار میں تو مانگتا رہتا ہوں، ادھر اللہ نے بچہ ملایا ہی نہیں مجھ سے، اور میری تو ایک بچہ ابھی گم ہوا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، دوسرا بھی گم ہو گیا. تو قرآن یہ واقعات کیوں بتاتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے؟ سورہ یوسف میں جب لوگ کہتے ہیں نا ایتھیس لوگ کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور ہمیں تو کچھ نہیں ملا، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بچہ گم گیا تھا، انہوں نے اللہ سے ساری زندگی مانگا، ملا کیا؟ دوسرا بھی گم گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو اللہ گویا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے. نا 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 نا، اللہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے کہ میں بعض دفعہ نوازتا ایسے ہوں، آزمائشوں میں ڈال ڈال کے دیکھتا ہوں کون صبر سے کام لیتا ہے. تبھی تو جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اللہ نے والد سے ملایا مصر کا بادشاہ بنا کے، تو فوراً یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس لیے یہ ٹینشنوں کی بیس پہ خدا کا انکار کرنا، اس سے اللہ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی، آپ کی ٹینشنیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں. تو اس بیس پہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں نا ٹینشنوں کی بیس پہ، ان کا انجام خودکشی ہوتا ہے. اور جو ایسے موقع پہ صبر سے کام لیتے ہیں، بھائی اللہ ہے، ہماری مراد پوری کرے تو بھی ہے، نہیں پوری کرے تو بھی ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، بعض واقعات ثابت نہیں ہوتے، ان میں سچ کا بھی امکان ہوتا ہے، جھوٹ کا بھی، لیکن ان سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ایک بزرگ حج پہ جاتے تھے، حج کرتے آواز آتی کہ بھائی حج قبول نہیں ہوا. اگلے سال پھر حج پہ چلے جاتے، پھر آواز آتی حج قبول نہیں ہوا. تو کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا، قبول نہیں ہوا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ہر سال حج کے بعد آواز آتی ہے غیب سے کہ قبول نہیں ہوا، تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میرے بس میں تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا، میرے بس میں کیا ہے؟ اب میں تکبر میں آ جاؤں، بولوں قبول اللہ جا، تو نہیں کر رہا تو جاؤ، ہم بھی نہیں کر رہے. دنیا میں انسانوں کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے بھائی، میں 3 دفعہ آپ کسی بندے کو منائیں گے، میرا عذر قبول کر لے، پھر بھی نہیں کرے گا، بولے گا بھاڑ میں جا یار، تجھے منانے کے علاوہ بھی تو اور بہت سارے غم ہے نا. انسانوں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ ایسا نہیں. اللہ کو جھکنے والے لوگ پسند ہیں. بھائی غم میں دیا تو غم میں تسلی رکھو، خوشیاں دی تو خوشی میں اتراؤ نہیں. کس کا شکر ادا کرو؟ میرا شکر ادا کرو. تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے. قرآن میں اللہ ایسے ہی لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے. 2 طرح کے لوگ بتاتا ہے، غم میں پاگل ہو گئے اور غم میں صبر کیا، انہوں نے شکر کیا تو اللہ نے ان کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ اسی غم میں صبر کی توفیق دے دیتا ہے. تو وہ بزرگ ہر دفعہ حج کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے قبول نہیں. لوگوں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کے علاوہ ہم تو بندے ہیں یار، ہم تو کرتے رہیں گے. تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے نا، تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ یہ والا بھی قبول ہے اور اس سے پہلے جتنے کیے وہ بھی قبول ہے. تو اللہ یہ لفظ سننا چاہ رہے تھے. تبھی جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا نا، کہتے ہیں نماز میں ایکچولی مزہ ہی نہیں آ رہا، پنکھے گن رہے ہوتے ہیں، ٹینشن اتنی ایسی، نماز کا کیا کرنا. وہ بھائی دفع کرو یار. اللہ نے کہا وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لو بس، ٹھیک ہے نا. ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، تو ہم تو جھکے رہیں گے اللہ کے سامنے، اور کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو کبھی اللہ حاجت پوری کر دے گا. خدا کی قسم، جس کو دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے نا، تو وہ ایتھیس جو دعا قبول نہ ہونے سے خدا کا انکار کر رہا ہے، اگر اسے دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو دعا سے زیادہ لذیذ عبادت پھر کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس میں پتہ ہے کہ یار اللہ کو مانگنے والے کو دیتا ہے، اللہ دے گا کیسے، یہ اس کی مرضی. تو وہ مانگتا ہی رہتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی قبول نہیں ہو رہی تو اور زیادہ مزہ آتا ہے مانگنے میں. قبول ہونا شروع ہو جائیں تو پھر تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، یہ تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا. نہیں ہو رہی پھر جو مانگتا ہے تو اس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. اس لیے حضرت عمر کا قول یاد رکھو. حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب دعائیں مانگتا ہوں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. کیونکہ اللہ کے سے مانگ رہے ہو نا، اگر اس کا مطلب اللہ کے وجود پر بھی ایمان ہے، اس پر بھی ایمان ہے کہ حاجتیں وہی پوری کرتا ہے، اس پر بھی ایمان ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، تو یہ بڑی کوالٹی ہے بھائی. باقی کچھ ملے نہ ملے، اس کا مطلب آپ کامیاب ہو، چاہے ناکامی کے نقشے نظر آ رہے ہو. کیونکہ انجام تو اصل تو اینڈ کا اعتبار ہے کہ انجام کیسا ہوتا ہے آپ کا. آپ ساری زندگی خوشیوں میں رہے اور آخر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے، کیا فائدہ ایسی خوشیوں کا. ساری زندگی جیل میں، آخر میں رہائی ہے. تو اینڈ کے لحاظ سے آپ کیا ہیں؟
کامیاب ہے. تو بے شک یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی غموں میں گزری, اینڈ کیا ہوا؟ انجام اچھا ہوا. اور ساری زندگی خوشیوں میں گزرے, انجام پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے خودکشی کر کے مر گئے, تو کیا فائدہ بھائی ایسے؟ تو یہ جتنے فنکار اداکار جو خدا کے منکر ہوتے ہیں اور جتنے لبرل سیکولر لوگ خدا کے منکر ہوتے ہیں, ان کا انجام دیکھا کرو, ان کی حال نہ دیکھا کرو. اور جتنے علماء صلحاء ہیں ان کا انجام دیکھا کرو, ان کا ماضی نہ دیکھو, ماضی بڑا ٹف گزرا ہوتا ہے. تو ایک تو ایتھیزم اس طرح سے ہوتا ہے نا, اور دوسرے ہوتے ہیں جن کو دلائل کچھ کھوپڑی ان کی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں یار ہر چیز اب ایک لاجک سے ہو رہی ہے. ان لوگوں کے لیے میں مختصر دلیل دے رہا ہوں, بس پھر بیان ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں یار جب دنیا میں ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کہاں ہے پھر؟ اب تو سائنس نے ہر چیز کی لاجک پیش کر دی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ زمین میں پہلے لوگ کہتے تھے یار گھٹلی زمین میں جاتی ہے, یوں ہوتا ہے, فرشتے آ کے کچھ یوں یوں کر رہے ہوں گے, کچھ دیو ہے, کچھ بھگوان ٹائپ کی چیزیں. اب تو سائنس نے بتا دیا بھائی یہ پروسیس ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ وہ زائگوٹ بنتا ہے, پھر یوں ایک تنا بنتا ہے, پھر یہ پھول ہوتے ہیں ایکچولی, پھر تتلیاں بیٹھتی ہیں نرماد, ایکچولی یہ ہو رہا ہے. بھگوان کہاں ہے اس میں؟ کوئی دیو کچھ بھی نہیں. تو لاجک سے ہر چیز ہو رہی ہے. اس کی دلیل سمجھو 2 اور 2 4 کی طرح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آسان کر دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ان کے پروفیسر تھے ملحد, ایتھیسٹ تھے. تو مجھے آ کے انہوں نے بتایا کہ میرے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں یار خدا کہاں ہے؟ یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا خدا بنایا ہوا ہے. ہم تو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, جب بریک لگاتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ خدا کو تو جب مانے پاؤں ایکسیلریٹر پہ رکھا ہوا ہے لیکن گاڑی رک رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی غیبی طاقت روک رہی ہے اس. پاؤں بریک پہ رکھا ہوا ہے ہم نے, لیکن خدا گاڑی کو کیا کر رہا ہے؟ چلا رہا ہے. تو یہاں تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے. تو لاجک ہی سب کچھ ہے, سائنس ہی سب کچھ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ وہ اشکال ہے جس کی بیس پہ ہزاروں لوگ مرتد ہو چکے ہیں, اسلام چھوڑ چکے. ہزاروں تو نہیں, سینکڑوں تو چھوڑ ہی چکے ہیں. اور جتنے بھی ملحد لوگ ہیں, چاہے عیسائیوں میں, اسلام میں تو بہت کم ارتداد ہے نا, عیسائیت یہودیت میں بہت زیادہ ہے. کہ یار جب ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ خدا کو ماننے کی یہ کائنات جو سائنسی اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے, تو اس کا جواب خوب سمجھو. میں نے ان کو فوراً جواب, وہ بڑے پریشان تھے نا اس سوال سے. ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا یار ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو چلتی ہے, کیونکہ چلانا ہے اس کا کام. روکو تو کیا ہوتی ہے؟ خدا کو جب مانیں گے جب الٹا پلٹا ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا, ہونا کچھ چاہیے, ہو کچھ اور رہا ہو. میں نے اس سے کہا, اس پروفیسر صاحب سے بولو سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کام ہے. میں نے کہا کلاس میں نہیں بلکہ اس کو چھاؤں میں لے کے جاؤ. میں ایسے ہی بات کرتا ہوں, سر کائنڈلی آپ ذرا چھاؤں میں آ جائیں. اور یہ بھی قرآن سے ہی نکالا ہے, قل انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ تم لوگ ایک ایک 2 2 اکٹھے ہو کے غور کرو میری بات پہ. بعض دفعہ مجمع میں غور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ایسا کرو ذرا چھاؤں میں آ جائیں. سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کوشچن ہے. تو کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اپنے ٹیچر سے چھاؤں میں لے جا کے نا ٹھنڈا کرنا, ایک دم افراتفری میں نہیں. بعض دلائل آپ پھینک دو گے نا جلد بازی میں تو ایسے جیسے پھینک دیا آپ نے, سامنے والا سیریس نہیں لیتا. میں نے کہا تمیز سے سائڈ پہ لے جا کے سر سے ایک بات کریں. سر آپ یہ بتائیں کہ گاڑی میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو رہی, لاجک ہے, یہ لاجک کی بات ہے نا. جب تک گاڑی رکی ہوئی ہے تو چلے گی جب تک چلانے کے لیے کوئی قوت استعمال نہ ہو ہے. جب رکنا ایک کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن چینج ہوتی ہے, گاڑی رکنا ایک کنڈیشن ہے نا, دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ چلنا, حرکت میں آنا, گاڑی کا موو ہونا. تو گاڑی میں موومنٹ پیدا نہیں ہوتی جب تک کوئی موور نہ ہو, اور گاڑی چل رہی ہو ایک کنڈیشن ہے, رکے گی نہیں جب تک کوئی اسٹاپر نہ ہو. کیا خیال ہے؟ تو چینجنگ کے بغیر جس چیز میں چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹنگ ہو سکتی ہے آٹومیٹیکلی, خود بخود. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ لوگ چھاؤں میں آؤ یار سارے, ایسے مجمع میں سمجھو. سوچ رہا ہوں آپ کو بھی چھاؤں میں ایک ایک کر کے لے کے جاؤں پھر سمجھاؤں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی پاگل دنیا میں ایسا, اس کے لیے بہت افلاطونی کی ضرورت نہیں ہے, خدا کے وجود کے لیے کوئی بہت بڑا سائنسدان بننا ضروری نہیں ہے. 2 اور 4 کی طرح کچھ کامن اصول ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی سائنسدان یہ کہے کہ جب تک چینجر نہیں ہوگا گاڑی میں چینجنگ نہیں ہوگی. کوئی کہ اچھا سر یہ گاڑی بنائی کس سائنسدان نے؟ کہ بن خود بخود گئی تھی. آپ بولو گے ابے یہ کیا بات کر رہا ہے یار تو, کریٹنگ تو زیادہ مشکل کام ہے, وہ خود بن گئی. اب دھکا خود نہیں, اب جب تو بن بھی خود گئی ہے تو چل بھی خود لے. وہ عمر شریف کا لطیفہ اکثر مجھے یاد آتا ہے. کسی نے کلپ, ہم نے بچپن میں یہ دیکھا تھا, تو اب کسی نے کلپ بھیجا تھا نا, تو
وہ بچپن میں نا وہ عمر شریف کے شو دیکھتے تھے, پھر بعد میں ہم نے تو ٹی وی سے توبہ ہی کر لی تھی, اس میں پھر بے حیائی پھیلنا بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بچے یہ نہ دیکھا کریں پروگرام, بچپن کی باتیں. تو اس میں یہ تھا کہ وہ اس کے جو کوئی تھا جاننے والا نا, اس کو خود بھولنے کی بیماری ہوتی ہے عمر شریف کو. عمر شریف کو کس کی بیماری ہوتی ہے؟ بھولنے کی. تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی, تو وہ کسی کے گھر گھس جاتا تھا ایسے ہی مذاق میں, جب پٹنے لگتا تو بولتا بھائی ہم تو بھولے سے چلے گئے تھے تمہارے گھر. تو ایسے ہی کسی نے بتایا کہ کسی کے گھر میں نا شلوار رہ گئی اس کی, ایسی مذاق ہے حقیقت میں نہیں, سمجھ لیں آپ. تو وہ ایک شخص شلوار لے کر آ رہا ہے, اس سے عمر شریف سے کہہ رہا ہے یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یعنی پیغام دے رہی ہے نا کہ تو میرے گھر میں آیا اور کپڑے چھوڑ کے چلا گیا, اس کا مطلب یہ کوئی غلط میسج دے رہی, بتا یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بتا رہا ہے بھائی میں نہیں ہوں, یہ غلطی سے پتہ نہیں کس کا پاجامہ ہے, مجھے کیا پتا, میں تو بھولنے کی بیماری. کہہ رہے نہیں یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہے جب سب کچھ پاجامے سے ہی پوچھ لینا پھر کیا کہہ رہا ہے, جب یہ بتا سکتا ہے تو پھر یہ کس سے پوچھ لے, تو پاجامے سے ہی پوچھ لے, وہ تجھے بتا دے گا کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی گاڑی جو ہے اس گاڑی سے آپ خود پوچھ لو کہ کمبخت تو چل نہیں سکتی ہے خود بخود, اگر تو آٹومیٹیکلی خود بنی ہے تو پھر چل بھی خود لینا. تو چلانے کے لیے کیوں تجھے ایک بندہ چاہیے جو انجن اسٹارٹ کر کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے؟ یہ عجیب بات ہے, بنی خود بخود ہے, چلانے کے لیے بندے آئیں گے تو چل بھی خود لے, تو چلانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی گاڑی اگر آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی, کسی سائنسدان نے بنائی ہے, تو سائنسدان تو اور زیادہ عجیب چیز ہے یار جس نے اس گاڑی کو بنا دیا. کریٹر زیادہ عجیب ہوتا ہے جو موجود ہے, یا جو بنی ہوئی چیز زیادہ عجیب ہوتی ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ, یہ موبائل جس سائنسدان نے بنایا, آپ کو جب یہ سائنسدان آ جائے نا جس نے یہ بنایا, وہ تو بہت سارے سائنسدانوں نے مل کے بنایا, فرض کرو کسی ایک نے بنایا, تو آپ اس موبائل کی زیادہ ویلیو دو گے, سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے؟ سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے یار, یہ بنا سکتے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لے یار یہ. تو گاڑی سے زیادہ ویلیو تو اس سائنسدان کی ہے جس نے گاڑی کو ایجاد کیا, تو وہ تو اور زیادہ پیچیدہ چیز ہے بھائی. کمال کی بات ہے, وہ سائنسدان ایوالو ہو کے آٹومیٹیکلی اگ کے کھڑا ہو گیا وہ, اور جو وہ چیزیں بنا رہا ہے وہ اس کریٹر کے بغیر, موجد کے بغیر بن نہیں سکتی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ کائنات میں, ہم تو سائنس کے اصول کو مانتے ہیں, ان لاجیکل کام کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں ان لاجیکل یہ نہیں ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے, ان لاجیکل یہ کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. نہیں ہے یہ بات, میرا خیال ہے یہ کہنا کہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی, یہ ان لاجیکل بات ہے, کیونکہ کائنات میں ان لاجیکل کام نہیں ہوتا. تو یہ ان لاجیکل کیسے ہو گیا کہ جو کائنات حرکت نہیں کر سکتی تو وہ خود بن کیسے سکتی ہے؟ نیوٹن نے کہا تھا نا جو چیز حرکت میں ہمیشہ حرکت میں رہے گی جب تک کوئی اس کو روکے گا نہیں, جو رکی بھی ہمیشہ رکی رہے گی جب تک کوئی چلائے گا نہیں. نیوٹن اگر ہوتا تو میں چھاؤں میں لے جاتا اس کو. میں کہتا سر ایک چیز آپ کہنا بھول گئے ہیں کہ یہ کائنات اگر نہیں ہے تو جب تک کوئی ہو, جو چینجر کے بغیر نیوٹن کے قانون کا لا کا حاصل یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. میں کہتا سر ایک جملہ اپنے لا میں اور بڑھا دیں کہ جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے تو کائنڈلی ایک اور سائنس کا لا آپ بڑھا دیں, تاکہ یہ ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے, آپ کو بہت مانتے ہیں, وہ ایک جملہ بڑھا دیں کہ کریٹر کے بغیر کریٹنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو نیوٹن نے نہیں بڑھایا کیونکہ مذہب نیوٹن کا ٹاپک نہیں تھا, لیکن قرآن نے بڑھایا ہے بار بار کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کا عمل کیسے ہو گیا؟ صاف پتہ چلتا ہے, اسی لا سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نیوٹن کا یہ آدھا لا پڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ آگے پڑھا دیں گے نا تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا. کیونکہ جب کریٹر کے بغیر کریٹنگ نہیں ہو سکتی تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ساری دنیا کے لیے. وہ یہ کہ پھر کریٹر ہے کون؟ یہاں سے انسان نظریں چرانا چاہتا ہے کہ کریٹر کو بیچ میں لے کر آئے تو پھر خدا کو ماننا پڑے گا, خدا کو مانا تو رسولوں کو ماننا پڑے گا, آسمانی کتابوں کو ماننا پڑے گا, پھر مذہبوں کو ماننا پڑے گا, پھر کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کو ماننا پڑے گا. پھر جب صحیح مذہب تک پہنچیں گے تو پھر مذہب نے کیا کہا ہے, حلال کیا ہے حرام کیا ہے, زنا حلال ہے لیگل ہے اللیگل ہے, شراب لیگل ہے اللیگل ہے, یہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی. بالآخر آپ آ کے پھنستے چلے جاؤ گے بہت ساری پابندیوں میں. تو بہت ساری پابندیوں سے آزاد کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ نیوٹن کے آدھے لا کو لیا جائے, آدھا لا جو نیوٹن کے لا سے مزید اخذ, نیوٹن نے تو نہیں کہا لیکن اخذ کیا جا سکتا تھا, اس پہ بحث ہی نہ کی جائے, اس کو کہا یہ ان لاجیکل ہے. دوبارہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا, ابھی اتنا ہی کافی ہے. اس لیے اللہ کا وجود دو اور دو, اور یہ جو بکواس کرتے ہیں نا فضول قسم کی کہ خدا کو پھر کس نے پیدا کیا,
اور بھائی یہ illogical اس کائنات کے بارے میں ہے کہ خود بخود بن جائے. خدا کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, وہ اس کائنات کا حصہ تھوڑی ہے, وہ تو کائنات سے الگ ہے, اس کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں. کمال کی بات ہے اس خدا کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کہہ رہے ہیں عقل میں نہیں آ رہا, اور اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار ہیں جو عقل میں آ رہی ہے. وہ تو اور زیادہ بے عقلی کی بات ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو اس لیے سائنس کے چکر میں نا اپنے جہنم نہ خریدو میرے بھائی, سائنس کو خدا نہ بنا لو. جتنی ہے سائنس اتنی رہنے دو اس کو, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں سائنس میں ہے تو جتنی ہے اتنی رہنے دو. تو یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے یہ خود بخود دھماکے اور سورج چاند ستارے اور انسان اور یہ وسیم بھائی کلیم بھائی. میں وسیم کی مثال سے دیتا ہوں کہ انسان کا لفظ بھی مبہم ہے, کہتے ہیں انسان بن گیا. اب وسیم کو دیکھو الگ سے لے جا کے, یار یہ کیسے بن گیا یار, یہ پھر آئے گا نہیں بھائی. نہ غفار بن سکتا ہے, نہ سبکتگین بن سکتا ہے, نہ وحیدہ بن سکتی ہے, نہ نسرین بن سکتی ہے خود بخود. یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. ٹھیک ہے, تو اپنے ایمان کو مت بگاڑو, یہ اہم بات تھی. اور ایک اور بات بیان میں رہ گئی تھی, ہاں, تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑا ہے 3 ہفتے سے مسلسل یہی, اور اس ٹاپک کو کہ تمہیں آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے, موت کے بعد زندگی ہے. تو اب میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یار نظریاتی اصلاح تو میں کرتا رہتا ہوں, عملی اصلاح کی طرف بھی اب آنا چاہیے. بھائی نظریہ تو بن گیا, اللہ بھی ہے تو کیا کریں, تو ہیں تو ویسے کے ویسے ہی. جب اللہ کو مانتے تھے تو بھی ویسے ہی تھے. مسلمان جب اللہ کو نہیں مانتا تو جیسا ہوتا ہے, ماننے کے بعد بھی بولو, صبح بھی پہلے بھی 2 پراٹھے کھا رہا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, 2 پراٹھے کھائے گا. پہلے بھی گٹکا کھاتا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, گٹکا کھائے گا. جب اللہ پہ ایمان نہیں تھا تو بھی جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا, ہو سکتا ہے میں بھی, ہو سکتا ہے اللہ نکلا ہے قیامت کے دن تو ہفتے میں 1 دن نماز پڑھ لو. جب اللہ پہ ایمان لے آیا دلائل کی دنیا میں تو بھی کیا کر رہا ہے, جمعہ ہی پڑھ رہا ہے. تو اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریات کی اصلاح کریں, انسان کو تربیت کے لیے پریکٹیکلی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے صحابہ سے روزے رکھوائے ہیں, ہمارے نبی نے صحابہ سے خواہشات کی قربانی دلوائی ہے, میدان جنگوں میں لا کے لڑوایا ہے صحابہ کو. تو انسان کی اصلاح صرف بیانات سننے سے نہیں ہوتی میرے بھائی, یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے, پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نا پریکٹیکلی کچھ کرنا شروع کر دیں.